میاں شریف مرحوم نے جاوید ہاشمی کو اپنی فیکٹری آنے کی دعوت دے دی. تو جاوید ہاشمی بتاتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو دو پوپلے سے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ آئے. 77 میں پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ذوالفقار علی بھٹو کے مخالف تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی. نواز شریف کو میاں شریف نے بھیجا کہ جا کے مجیب الرحمان شامی سے ملو. مجیب الرحمان شامی جو ہے وہ جاوید ہاشمی، وقت گزر گیا، ماشاء اللہ لگ گیا، 90 دن کے اندر انتخابات. جنرل جیلانی کا ایک کام کیا تھا میاں شریف نے، کوئی لوہے کا کام تھا. تو میاں شریف جو تھے وہ ضیاء الحق نے ملک پر قبضہ کر رکھا تھا. ملک میں آمریت اپنی بدترین شکل میں موجود تھی. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. ناظرین کرام، میں ہوں خواجہ سے بڑ پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ. نواز شریف پاکستانی سیاست کا ایک اہم موضوع ہے. تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے جب میں تاریخ حکمرانی دیکھتا ہوں تو ایسے لوگ بھی پورے ہندوستان پہ حکمران رہے ہیں جن کا تعلق مردوں اور عورتوں کے درمیان کا تھا. مثلا علاؤالدین خلجی کے بیٹے مبارک خلجی کو قتل کر کے خسرو خان نامی جو ہندو سے مسلمان ہوا تھا نوجوان، وہ 8-9 ماہ تک پورے ہندوستان کا بادشاہ رہا. اور اسے اس وقت کے خلیفہ بغداد نے سند بھی بھیجی تھی. اس نے اپنا سکہ مسکوک کروایا تھا، ایک طرف اپنا نام اور دوسری طرف کلمہ شریف لکھوایا اس نے، چونکہ وہ ہندو سے مسلمان ہو چکا تھا. خیر، اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو محمد شاہ رنگیلا بھی پورے ہندوستان کا حکمران رہ چکا ہے. اسی تناظر میں نواز شریف کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ جانا میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں. ہوتا ہے قوموں کے ساتھ مذاق، اور شاید فطرت کے انتقام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کسی قوم پہ انتہائی نالائق اور بلو ایوریج مائنڈڈ لوگوں کو حکمرانی عطا کر دیتی ہے. شاید یہ سزا ہوتی ہے. آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نواز شریف وادی سیاست میں اترا کیسے اور یہاں تک کا سفر کیسے کیا. 1972 کا دور تھا. جاوید ہاشمی پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، اور جاوید ہاشمی نے بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک میں بہت بڑا رول ادا کیا، اور بڑی جرأت اور بڑی دلیری کے ساتھ. اسے بہت سی آفرز دی گئی، لیکن اس نوجوان جاوید ہاشمی نے وہ تمام آفرز ٹھکرا دی اور اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، تکلیفیں برداشت کی لیکن جھکا نہیں، جس کی وجہ سے اس کی خاص عزت اور توقیر تھی معاشرے کی. اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہونا پنجاب کے گورنر ہونے کے برابر کا کوئی معاملہ سمجھا جاتا تھا. یہاں لاہور میں ایک مجذوب ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا بابا موج دریا. نواز شریف کے والد مرحوم میاں شریف ایک توہم پرست انسان تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لہٰذا وہ دعائیں کروانے کے لیے بابا موج دریا کے پاس آیا کرتے تھے. جاوید ہاشمی بھی بابا موج دریا کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے. اور اتفاقاً ایک دفعہ دونوں وہاں ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو گئے، اور میاں شریف مرحوم نے جاوید ہاشمی کو اپنی فیکٹری آنے کی دعوت دے دی. جاوید ہاشمی فیکٹری گئے تو اب جاوید ہاشمی بتاتے ہیں کہ میاں شریف نے ان سے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے بڑا بیٹا جو ہے وہ سیاست میں آئے، میں اسے آپ کی شاگردی میں دینا چاہتا ہوں. پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی اس پہ تحقیق کر سکتا ہے. تو جاوید ہاشمی میرے بھائیوں کی طرح ہے، بڑے بھائیوں کی طرح ہے، اللہ انہیں صحت دے، بہت اچھے آدمی ہیں. سیاسی طور پہ وہ ایسی پارٹی میں تھے جس کے میں مخالف تھا. تو جاوید ہاشمی بتاتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو 2 پوپلے سے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ آئے. اگرچہ وہ ہم عمر تھے لیکن جاوید ہاشمی کا قد بہت بلند تھا، اعتماد ہمالیہ کی چوٹیوں کو چھو رہا تھا. اور یہ دونوں بھائی جاوید ہاشمی سے ملے، میاں شریف صاحب نے ملوایا اور کہا کہ ہاشمی صاحب میرے اس بیٹے کو آپ سیاست میں لے کر آئے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی. تو جاوید ہاشمی بتاتے ہیں کہ وہ شرمیلا سا نوجوان تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں جناب،
انشاءاللہ جو مجھ سے بن پڑا وہ میں کروں گا۔ اس کے بعد 77 آ گیا۔ 77 میں پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ذوالفقار علی بھٹو کے مخالف تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی۔ جاوید ہاشمی ایک مؤثر لیڈر کی حیثیت سے، نوجوان لیڈر کی حیثیت سے اس تحریک کا وہ حصہ تھا۔ بہت کوشش کی میاں شریف نے کہ ان کے بیٹے کو 77 کے انتخابات میں پاکستان قومی اتحاد کی صوبائی اسمبلی کی کوئی سیٹ مل جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ ایک تاریخی واقعہ جس کا کردار زندہ ہے، کوئی بھی ان سے پوچھ سکتا ہے۔ نواز شریف کو میاں شریف نے بھیجا کہ جا کے مجیب الرحمان شامی سے ملو۔ مجیب الرحمان شامی جو ہے وہ جاوید ہاشمی بالکل ایک ہیں، بظاہر دو ہیں، لیکن قلبوت اور بدن دو ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ آپس میں جو ہے ان کی گہری دوستی ہے۔ تو مجیب الرحمان شامی نے پتہ کیا تو جاوید ہاشمی گلبرگ میں کسی اپنے دوست کے مکان پہ، گھر پہ وہ مقیم تھے۔ تو مجیب الرحمان شامی نواز شریف کو لے کر ان کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ یہ پیسہ بھی ان کے پاس ہے اور خواہش بھی ہے، تو ہاشمی صاحب آپ کوشش کریں کہ انہیں اس نوجوان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ جو ہے وہ تحریک استقلال کے کوٹے سے پی این اے کا مل جائے۔ جاوید ہاشمی نے کوشش کی لیکن وہ ٹکٹ نہ مل سکا۔ وقت گزر گیا، ماشاء اللہ لگ گیا، 90 دن کے اندر انتخابات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا۔ تو دوبارہ جو ہے وہ نواز شریف نے کوشش کی اور تب تک کوئی خاصا اس پہ کام ہو چکا تھا۔ نواز شریف کو تحریک استقلال کے کوٹے سے ٹکٹ بھی شاید مل گئی، لیکن وہ الیکشن نہ ہو پائے اور سلسلہ کسی اور طرف نکل گیا۔ پھر جنرل جیلانی کا ایک کام کیا تھا میاں شریف نے، کوئی لوہے کا کام تھا، تو میاں شریف جو تھے وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ جو بھی کوئی نامور شخصیت ہو، کوئی مؤثر آدمی ہو، اس کے ساتھ وہ تعلق بنا کے خود کو تسکین اور راحت پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس تعلق کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو خزانہ کا قلمدان جو ہے صوبائی حکومت میں سونپ دیا گیا۔ یہ تھی میاں نواز شریف کی سیاست میں قدم رکھنے کی سٹوری، اور یہ پہلا زینہ تھا جس پہ انہوں نے قدم رکھا۔ ضیاء الحق نے ملک پر قبضہ کر رکھا تھا، ملک میں آمریت اپنی بدترین شکل میں موجود تھی، سیاسی جماعتیں انہیں کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، اور ملک میں ماشاء اللہ کا دورہ تھا۔ تو ناظرین، یہاں تک کہ وہ ماشاء اللہ کا دور تھا اور ماشاء اللہ یا فوجی آمریت اپنی بدترین شکل میں وہ قوم کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ میں اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کہانی ہر شخص کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کہانی کے زندہ کردار آج موجود ہیں جن سے پوچھا جا سکتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس سچائی کو پرکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں شہادتیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، اور سیاست میں کیا کیا عجیب و غریب اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس سے آپ کو میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلے ولاگ میں یہیں سے میں آغاز کروں گا اور اگلے مناظر آپ کے سامنے میں پیش کروں گا پاکستانی سیاست کے حوالے سے۔ شکریہ۔